بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے حوالے سے جو وائس نوٹ کی ایک سیریز ہم نے شروع کی ہوئی ہے، اس میں آج میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اہل سنت کی ایک معتبر تاریخ ہے، تاریخ احمدی کے نام سے۔ یہ بر صغیر پاک و ہند میں اردو میں لکھی جانے والی سب سے پہلی تاریخ ہے، یعنی اردو زبان میں جو تاریخ لکھی گئی ہے اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، وہ جو سب سے پہلی جو تاریخ لکھی گئی وہ تاریخ احمدی ہے۔ اس کے مصنف شیخ احمد حسین صاحب ہیں، اور انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں لفظ بلفظ پیش کروں گا۔ لکھتے ہیں کہ تاریخ احمدی کے جلد نمبر 1 میں لکھتے ہیں کہ تاریخ الخمیس میں مذکور ہے کہ جب حضرت ابوبکر کو بیعت سے فراغت حاصل ہوئی تو وہ سقیفہ بنی ساعدہ سے مسجد نبوی میں آ کر ممبر پر بیٹھے، اور وہاں بھی لوگ ان کی بیعت کرتے رہے، حتیٰ کہ دن گزر گیا اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن میں شریک ہونے سے قاصر رہے۔ آخر شب سے شنبہ تک اور کنز الاعمال میں عروہ سے مروی ہے کہ پیغمبر خدا کے دفن کے وقت حضرت ابوبکر و حضرت عمر موجود نہ تھے، بلکہ بمقام سقیفہ بنی ساعدہ مجمع انصار میں تشریف رکھتے تھے، اور قبل اس کے یہ دونوں صاحبان وہاں سے واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہو چکے تھے۔ اور نہایہ ابن اسیر جزری اور مجمع البحار ملا طاہر فتنی اور الملل والنحل شہرستانی میں ہے کہ فرمایا حضرت عمر نے کہ ابوبکر کی بیعت کا معاملہ ایک ناگہانی واقعہ تھا، خدا نے اس کی شر سے بچا دیا۔ تاریخ ابو الفدا میں ہے کہ بنی ہاشم کی ایک جماعت اور نیز زبیر اور مقداد بن عمرو اور سلمان فارسی اور ابو ذر غفاری اور عمار ابن یاسر اور برہ بن عازب وغیرہ نے حضرت علی کے ساتھ میلان کر کے حضرت ابوبکر کی بیعت سے کنارہ کشی کی۔ اور تاریخ خمیس اور تاریخ کامل ابن اسیر میں ہے کہ علی مرتضیٰ علیہ السلام اور بنی ہاشم نے حضرت ابوبکر کی بیعت سے تخلف اختیار کیا۔ اور استیاب ابن عبد البر میں ہے کہ جب حضرت ابوبکر کی بیعت کی گئی تو حضرت علی نے ان کی بیعت نہیں کی اور خانہ نشینی اختیار فرمائی۔ اور مروج الذہب مسعودی میں ہے کہ جب بروز سقیفہ حضرت ابوبکر کی بیعت کی گئی تو حضرت علی نے جا کر حضرت ابوبکر سے کہا کہ تم نے ہمارے امور کو تباہ کیا، ہم سے کچھ نہ پوچھا اور ہمارے حق کی رعایت اور نگہداشت بالکل نہ کی۔ حضرت ابوبکر بولے کہ شکایت تمہاری بجا ہے، مگر میں نے فتنے کے خوف سے ایسا کیا۔ اور روضۃ الاحباب میں ہے کہ جب حضرت ابوبکر کی مہم بیعت سے فراغت حاصل ہوئی تو انہوں نے بعض مہاجر و انصار کے ذریعے حضرت علی کو طلب کیا۔ حضرت علی نے آ کر پوچھا کہ مجھے کیوں بلایا گیا ہے؟ حضرت عمر بولے کہ اس لیے بلایا گیا ہے کہ جس طرح سب نے ابوبکر کی بیعت کی ہے تم بھی بیعت کرو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جس بات کو تم نے انصار پر حجت قرار دے کر منصب خلافت حاصل کیا ہے اسی کو میں تم پر حجت قرار دیتا ہوں۔ سچ بتاؤ کہ جو شخص جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر ہے وہ کون ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ جب تک تم بیعت نہ کرو گے ہم تم کو نہ چھوڑیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ پہلے تم میری بات کا جواب دو، اس کے بعد مجھ سے بیعت کو کہو۔ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ اے ابو الحسن، سبقت اسلامی اور رسول اللہ کے ساتھ قرابت قریبہ کو جو شرف تم کو حاصل ہے اس کی وجہ سے تمہیں حکومت و خلافت کے مستحق ہو، مگر چونکہ صحابہ نے ابوبکر پر اتفاق کیا ہے لہٰذا مناسب ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ دو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، خدا نے جو محبت خاندان رسالت کو عطا کی ہے تم چاہتے ہو کہ اس کو دوسری جگہ منتقل کرو؟ دیکھو، محبت وحی و مرود امر و نہیں، منبع فضل و علم و معدن عقل و علم ہم ہیں۔ یہ سن کر بشیر بن سعد نے کہا کہ اے ابو الحسن، تمہارے گھر میں بیٹھے رہنے کے باعث سے یہ گمان ہوا کہ شاید تم کو امر خلافت سے کنارہ کشی منظور ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اے بشیر، کیا تم لوگ اس بات کو روا رکھتے ہو
کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قالب انوار اور جسد عطر کو بلا تجہیز و تکفین و تدفین چھوڑ کر طلب خلافت کے لیے منازعات اور مخاصمت میں مشغول ہوتا؟ اور اسد الغابہ فی معرفت صحابہ میں مروی ہے کہ حضرت علی نے کہا کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے علی تم بمنزل کعبہ ہو، کہ اس کے بعد کہ تم منزل کعبہ ہو کہ اس کے حضور میں سب حاضر ہوتے ہیں، وہ کسی کے پاس نہیں جاتا، پس اگر قوم کے لوگ تمہارے پاس حاضر ہو کر بیعت خلافت کرے تو قبول کرو، ورنہ ان کے پاس نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ خود تمہارے پاس آئیں۔ اور روضۃ الاحباب میں ہے کہ جب یہ باتیں حضرت ابوبکر نے سماعت کی اور دیکھا کہ ان میں سے ہر بات 1000 باتوں کے مقابلے میں محکم و استوار ہے، تو نہایت نرمی سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو الحسن، میں نے خیال کیا تھا کہ تم میری بیعت میں مضائقہ نہ ہوگا، کہ تم کو میری بیعت میں مضائقہ نہ ہوگا۔ اگر میں جانتا کہ تم میری بیعت سے تخلف کرو گے تو میں اس کو ہرگز قبول نہ کرتا۔ چونکہ لوگ میری بیعت کر چکے ہیں، چاہو تو میرے خیال کے مطابق تم بھی اس سے موافقت کرو، اور اگر اس باب میں تم کچھ توقف اور تعامل ہو تو کوئی الزام نہیں ہے۔ بس حضرت علی وہاں سے اٹھے اور اپنے گھر چلے گئے۔ اور کتاب عقد الفرید شہاب الدین ابن عبد الربا اندلسی میں ہے کہ جب لوگوں نے حضرت ابوبکر کی بیعت سے خلاف ورزی کی، اور وہ علی اور عباس اور زبیر اور سعد بن عبادہ تھے، جن میں سے حضرت علی اور عباس اور زبیر بیت الشرف جناب فاطمہ میں اقامت پذیر ہوئے، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو بھیجا کہ جو لوگ خانہ سیدہ میں ہیں ان کو نکال دیں، اور اگر وہ نہ نکلیں اور اگر وہ نکلنے سے انکار کریں تو ان کو بضرب شمشیر نکالیں۔ پس حضرت عمر تھوڑی سی آگ لے کر اس قصد سے وہاں پہنچے کہ گھر میں آگ لگا دیں، یہ معلوم کر کے کہ حضرت فاطمہ نے کہا کہ اے پسر خطاب، کیا تو میرا گھر جلانے آیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ بے شک اسی ارادے سے آیا ہوں، ورنہ جو لوگ اس گھر میں ہیں وہ چل کر ابوبکر کی بیعت کریں۔ اور تاریخ ابو الفدا میں ہے کہ حضرت عمر تھوڑی آگ لے کر اس قصد سے آئے کہ حضرت فاطمہ کا گھر جلا دیں۔ یہ معلوم کر کے جناب سیدہ نے کہا کہ اے پسر خطاب، کیا تو اس غرض سے آیا ہے کہ میرے گھر میں آگ لگائے؟ حضرت عمر بولے کہ ہاں، اور یا تو یہ لوگ اس گھر میں ہیں ابوبکر کی بیعت کرنے والوں میں داخل ہوں۔ اور تاریخ ابن جریر میں ہے کہ حضرت عمر نے دولت سرائے مرتضوی پر، جہاں طلحہ اور زبیر اور بعض اصحاب مہاجر بھی تھے، پہنچ کر کہا کہ خدا کی قسم تمہارے اس گھر میں آگ لگا دوں گا، ورنہ تم لوگ بیعت کے لیے باہر نکلو۔ اور کتاب الامامت والسیاست ابن قتیبہ دنوری میں ہے کہ جب حضرت ابوبکر نے ان لوگوں کو جو حضرت علی کے پاس تھے اپنی صحبت بیعت میں حاضر نہ پایا تو حضرت عمر کو ان کو بلانے کے لیے بھیجا۔ وہ لوگ حضرت علی کے گھر کے اندر تھے، انہوں نے باہر نکلنے سے انکار کیا۔ حضرت عمر نے جلانے کی لکڑیاں منگا کر کہا کہ باہر نکلو، ورنہ خدا کی قسم جو اشخاص اس گھر میں ہیں ان کو آگ لگا کر جلا دوں گا۔ لوگوں نے کہا کہ اس گھر میں تو فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ حضرت عمر بولے کہ ہوا کرے۔ یہ سنتے ہی جو لوگ خانہ مرتضوی میں تھے باہر نکلے، اور سوائے حضرت علی کے سب حضرت ابوبکر کی بیعت کو روانہ ہوئے۔ حضرت علی نے ان لوگوں سے جو آپ کی طلب میں آئے تھے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ اے گروہ مہاجرین، میں امر خلافت کے لیے تم سے ہر طرح احق ہوں، تمہاری بیعت نہ کروں گا، تم کو خود میری بیعت کرنی چاہیے۔ دیکھو تم نے انصار سے امر خلافت کو یہ دلیل پیش کر کے حاصل کیا کہ بنسبت ان کے تم لوگ نبی کریم سے قربت رکھتے ہو، اور تعجب ہے کہ اب تم اہل بیت رسول سے خلافت کو غصب کرتے ہو۔ کیا یہ تمہارا زعم نہیں ہے کہ تم کو انصار پر اولیت اس دلیل سے کہ رسول اللہ تمہاری قوم سے؟ اب میں وہی حجت تمہارے مقابل میں پیش کرتا ہوں جو تم نے انصار کے مقابل میں پیش کی، یعنی ہماری قرابت ہر طرح تم لوگوں سے اولا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور ان کی وفات کے بعد بھی۔ بس اب تم ہی انصاف کرو اگر خدا پر ایمان لائے ہو اور اس سے ڈرتے ہو۔ اے گروہ مہاجرین، خدا کو یاد کرو جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرداری عرب کو
ان کے گھر سے خارج کر کے اپنے گھروں میں نہ لے جاؤ۔ بعد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے در خانہ پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے قوم، تم نے رسول اللہ کی لاش مقدس ہمارے آگے چھوڑ کر امر خلافت کو باہم طے کر لیا اور ہمارے حق پر نظر نہ کی۔ اور اسنی المطالب میں بروایت ام کلثوم بنت فاطمہ سلام اللہ علیہا مروی ہے کہ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ نے ارشاد کیا کہ آیا تم لوگ رسول اللہ کا وہ قول بھول گئے جو آن حضرت نے بروز غدیر خم علی کے باب میں فرمایا تھا کہ من کنت مولا فعلی مولا، نیز فرمایا تھا کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ مورخ ابن قتیبہ لکھتا ہے کہ جب حضرت عمر حضرت ابوبکر کے پاس واپس گئے تو انہوں نے کہا کہ علی کو کیوں گرفتار کرتے ہو؟ علی کو کیوں گرفتار نہیں کرتے جو تمہاری بیعت سے خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر نے اپنے غلام قنفذ کو بھیجا کہ علی کو میرے پاس لے کر آ۔ قنفذ نے جا کر حضرت علی سے کہا کہ تم کو خلیفہ رسول اللہ بلاتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ بہت جلد تم لوگوں نے رسول اللہ پر افترا پردازی کی ہے۔ قنفذ واپس گیا اور اس نے حضرت ابوبکر سے حضرت علی کا ارشاد بیان کیا۔ حضرت ابوبکر سن کر دیر تک روتے رہے۔ حضرت عمر نے دوبارہ حضرت ابوبکر سے کہا کہ علی کو مہلت نہ دو جو تمہاری بیعت سے کنارہ کشی کیے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے پھر قنفذ کو حکم دیا کہ جا کر علی سے کہو کہ تم کو امیر المومنین بیعت کے لیے بلاتے ہیں۔ قنفذ نے حاضر ہو کر حضرت علی کو حضرت ابوبکر کا پیغام پہنچایا۔ حضرت علی نے بآواز بلند فرمایا کہ سبحان اللہ، تیرے آقا نے اس لقب کا ادعا کیا ہے جس سے ان کا کچھ تعلق نہیں۔ قنفذ نے جا کر حضرت ابوبکر سے کہا کہ علی یہ کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر سن کر پھر رونے لگے۔ پھر حضرت عمر اٹھے اور ایک جماعت کے ساتھ خانہ فاطمہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر پہنچ کر انہوں نے دق الباب کیا۔ حضرت فاطمہ لوگوں کی صدا سن کر بآواز بلند روئیں اور فریاد کرنے لگی۔ کہا کہ اے پدر بزرگوار، یا رسول اللہ، آپ کے بعد پسر خطاب اور پسر ابو قحافہ سے ہم کو یہ کیسی مصیبت پہنچی ہے؟ جب لوگوں نے حضرت فاطمہ کی فریاد و زاری سنی تو ان میں سے اکثر روتے ہوئے واپس گئے اور چند نفر حضرت عمر کے ساتھ باقی رہ گئے۔ پس حضرت علی دولت سرائے سے باہر نکلے اور ان کے ہمراہ حضرت ابوبکر کے پاس تشریف لے گئے۔ اب یہاں پر اس نے وہ واقعات، اس جگہ پر وہ واقعات کہ جب انہوں نے گھر کو آگ لگایا، دروازے کو توڑا، گھر کے اندر داخل ہوئے اور جناب سیدہ کے اوپر تشدد کیا، اور پھر علی علیہ السلام کمرے سے باہر نکلے، علی علیہ السلام نے اٹھا کے عمر کو پٹخا، اس کے مارا، اس کے ناک منہ سے خون کر دیا، وہ ساری باتیں اس نے حذف کر دی یہاں سے۔ اور آگے چل کے لکھا ہے کہ حضرت علی وہاں پر چلے گئے تھے۔ لکھتا ہے کہ جی ہمراہ ابو بکر کے پاس تشریف لے گئے، وہاں آپ سے کہا گیا کہ بیعت کرو۔ آپ نے کہا کہ اور اگر میں بیعت نہ کروں؟ تو وہ بولے کہ اگر بیعت نہیں کرو گے تو خدا کی قسم ہم تمہیں قتل کریں گے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ کیا ایسے شخص کو قتل کرو گے جو عبداللہ اور اخو رسول یعنی رسول اللہ کا بھائی ہے؟ حضرت عمر نے جواب دیا کہ یہ تو ہم مانتے ہیں کہ تم عبداللہ ہو یعنی اللہ کے بندے ہو، لیکن اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ تم اخو رسول اللہ بھی ہو یعنی رسول اللہ کے بھائی بھی ہو۔ حضرت ابوبکر اس وقت بالکل چپ تھے۔ حضرت عمر نے ان سے کہا کہ تم کیوں حکم نہیں کرتے ہو اور خاموش بیٹھے ہو؟ حضرت ابوبکر نے کہا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ہوتے ہوئے میں علی کو مجبور نہ کروں گا۔ پس حضرت علی وہاں سے اٹھ کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر گئے اور وہاں جا کر آپ نے آہذاری کی، فریاد کی، اے بھائی، آپ کی قوم کے لوگوں نے میری نہایت تحقیر کی ہے اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالیں۔ تاریخ ابن واضح میں ہے کہ جب حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے تو حضرت فاطمہ نے ان کے پاس آ کر وہ جائیداد طلب کی جو ان کو رسول اللہ سے بطور ارث پہنچتی تھی۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں، جو کچھ ہم چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔
حضرت فاطمہ نے کہا کہ کیا خدا کے نزدیک تم تو اپنے باپ کے وارث ہو اور میں اپنے پدر بزرگوار کی وارث نہ ہوں؟ کیا رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر شخص اپنی اولاد کی حفاظت کرتا ہے؟ یہ سن کر حضرت ابو بکر بہت شدت سے روئے، اور کنز الاعمال میں ہے کہ حضرت فاطمہ نے حضرت ابو بکر کے پاس آ کر سہم ذو القربہ کا سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سہم ذو القربہ میری حیات میں ہے، میرے بعد نہیں ہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور مسند احمد ابن حنبل میں ام المومنین حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ بعد وفات سرور کائنات حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے اپنی اس میراث کا سوال کیا جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو پہنچتی تھی، اور جو آن حضرت کو بلا حرب یعنی بلا جنگ خدا نے عطا فرمائی تھی۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں، جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ حضرت ابو بکر پر ایسی غضبناک ہوئی کہ مرتے دم تک ان سے صاحب سلامت گوارا نہیں کی۔ نیز صحیح بخاری کی دوسری حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت فاطمہ نے کسی کو بھیج کر حضرت ابو بکر سے اپنی اس جائیداد کا سوال کیا جو ان کو مدینے اور فدق اور خمس خیبر وغیرہ میں رسول اللہ سے بطور میراث پہنچی تھی۔ حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کے سوال کی منظوری سے انکار کیا اور ان کو ان کے مطلوبہ جائیداد میں سے کچھ نہ دیا۔ حضرت فاطمہ اس بات پر حضرت ابو بکر سے ایسی ناخوش و رنجیدہ ہوئیں کہ مرتے دم تک انہوں نے ابو بکر سے کلام نہیں کیا، اور جب بعد 6 مہینے کی حضرت فاطمہ نے وفات پائی تو حضرت علی نے نماز جنازہ پڑھ کر رات ہی کے وقت ان کو دفن کیا، اور حضرت ابو بکر کو حضرت فاطمہ کی تجہیز و تکفین میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی۔ اور فتح البلدان بلازری میں ہے کہ فدق کی جائیداد خاص رسول اللہ کے لیے تھی کیونکہ اس کا حصول بغیر حرب و ضرب کے ہوا تھا۔ اور مالک بن جائونہ سے مروی ہے کہ بعد وفات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ فدق کی جائیداد اور رسول اللہ نے مجھے عطا کی ہے، آپ بھی اس کو میرے لیے بحال رکھیں، اور اپنے اس دعوے کی شہادت میں علی کو پیش کیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ ایک گواہ اور چاہیے۔ حضرت فاطمہ نے دوسری شہادت ام ایمن کی پیش کی۔ حضرت ابو بکر بولے کہ ایک مرد اور ایک عورت کی گواہی جائز نہیں، بلکہ 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتوں کی گواہی درکار ہے۔ اور برہان الدین حلبی نے سیرت حلبیہ میں بحوالہ کلام سبت ابن جوزی نقل کیا ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی استدعا پر حضرت ابو بکر نے فدق کے متعلق وثیقہ لکھ دیا تھا۔ ناگہاں حضرت عمر آ گئے اور انہوں نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ یہ کیسی تحریر ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ کی جو میراث فاطمہ کو پہنچی ہے اس کے متعلق میں نے یہ کتبہ لکھ دیا ہے۔ حضرت عمر بولے کہ پھر کس چیز سے مسلمانوں کا نفقہ دو گے؟ عرب ضرور تم سے اس بات پر لڑیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر نے اس کاغذ کو حضرت فاطمہ سے لے لیا اور اس کو چاک کر ڈالا۔ اور تاریخ ابن واضح میں ہے کہ حضرت عمر ہر کام میں حضرت ابو بکر پر غالب تھے۔ علامہ دیار بکری تاریخ الخمیس میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی وفات سے 6 مہینے کے بعد 11 ہجری میں تیسری ماہ رمضان سے شنبے کو حضرت فاطمہ نے اس جہان فانی سے بسوئے عالم جاویدانی رحلت فرمائی۔ اس وقت ان کی عمر شریف 28 سال 6 ماہ کی تھی، اور حسب روایت صاحب الذخائر العقبہ جناب سیدہ کی عمر 29 سال کی ہو، بقول دیگر 30 سال کی۔ حضرت علی نے ان کو غسل دیا اور جنازے کی نماز پڑھی۔ اور تاریخ ابن جریر طبری میں ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا انتقال جناب رسالت مآب کی وفات کے 6 مہینے کے بعد ہوا۔ حضرت علی اور اسماء بنت امیس نے ان کو غسل دیا۔ اور جذب القلوب میں ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے وصیت فرمائی تھی کہ ان کی تجہیز و تکفین کے متکفل حضرت علی اور اسماء بنت امیس ہوں، اور وہاں کوئی دوسرا شخص نہ آنے پائے۔ یہ روایت اس بات کی تردید کرتی ہے کہ حضرت ابو بکر کو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی وفات کا علم نہ تھا، اور نماز جنازہ میں حضرت ابو بکر کے نہ شریک ہونے کے
کی باعث ان کی لا علمی تھی، کیونکہ اسما بنت امیس جو شریک تجہیز و تکفین تھیں وہ اس وقت حضرت ابو بکر کی زوجیت میں تھی، پس یہ امر نہایت مستبد ہے کہ ان کی بیوی شریک تجہیز و تکفین رہی ہو اور ان کو اطلاع تک نہ ہوئی ہو۔ تاریخ ابن واضح میں ہے کہ حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو غسل دینے کی وصیت کی تھی، چنانچہ انہوں نے بآنت اسما بنت امیس غسل دیا اور جناب سیدہ شب ہی کو مدفون ہوئے، اور سوائے سلمان اور ابو ذر اور عمار اور مقداد بن اسود اور عبداللہ ابن مسعود اور کوئی شخص اس وقت دفن حاضر نہ تھا۔ اور کتب سیر میں ہے کہ جب حضرت علی جناب سیدہ کی تجہیز و تکفین اور دفن سے فارغ ہو کر گھر گئے تو شدت غم کی وجہ سے ان کو سخت وحشت اور بےتابی لاحق ہوئی، اور اس حالت بے قراری میں انہوں نے یہ اشعار کہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ دنیا کے رنج میں اپنے اوپر بکثرت دیکھتا ہوں، اور جس کو یہ رنج ہے وہ موت کے وقت تک علیل ہے۔ دو دوستوں کے مجتمع ہونے کے لیے جدائی ضرور ہے، اور جو رنج کے سوا فراق کے ہے وہ کم ہے، اور بعد رسول مقبول کے فاطمہ کا مجھ سے مفقود ہو جانا در حقیقت اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی دوست ہمیشہ نہیں رہتا۔ محدث دہلوی جذب القلوب میں لکھتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے موضوع قبر کی نالین میں مختلف اخبار و اقوال وارد ہوئے ہیں، جس طرح ان کا حلیہ کمال اور ان کی زندگی کے بارے میں ہے۔ اچھا، میں یہاں پر کچھ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تاریخ احمدی نے یہ لکھا ہے کہ رسول خدا کی شہادت کے 6 مہینے کے بعد جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی شہادت ہوئی ہے، یہ ہماری یعنی شیعوں کی تاریخ کے حوالے سے درست نہیں ہے۔ ہمارے پاس 2 روایات ہیں، 70 دن اور 90 دن کی، یعنی 13 جمادی الثانی، 13 جمادی الاول یا 3 جمادی الثانی، یہ 2 تاریخیں ہمارے پاس ملتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ تاریخ احمدی کے مصنف نے سیدہ فاطمہ زہرا کی شہادت کے وقت عمر جو ہے وہ 28 یا 29 سال لکھی ہے، جبکہ ہمارے یعنی شیعوں کی روایت کے مطابق 18 یا 19 سال تھی، 28 یا 29 نہیں تھی بلکہ 18 یا 19 سال تھی۔ یہ کچھ گزارشات تھی، یہ تاریخ احمدی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اردو میں لکھی جانے والی پہلی تاریخ کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کی۔ باقی انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو پھر صحیح۔